حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے نہروان کے مارکے میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ اس لیے اس جماعت کے 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہروان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے۔ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کے اہل نہیں ہے، بغیر انہیں ختم کیے ہوئے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ابن ملجم نے اپنے کام میں ایک اور شخص شبیب بن بجرہ اشجعی کو بھی شریک کر لیا اور تینوں نے ایک ہی دن رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بجائے اس دن ایک اور شخص نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک وار لگا لیکن وہ علاج معالجے سے بچ گئے۔ ابن ملجم اور شبیب بن بجرہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گزرگاہ پر چھپ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دونوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا، آپ نے آواز دی، لوگ دوڑ پڑے۔ شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجائے جعدہ بن حبیرہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ اگر میں اس زخم کے صدمے سے صحیح نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور اگر میں بچ گیا تو اس کے معاملے پر غور کروں گا۔ اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایک خون کے بدلے میں مسلمانوں کا خون نہ بہانا، صرف میرا قاتل قتل کیا جائے۔ حضرت حسن سے فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا اور مسلح نہ کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ خنجر زہر آلودہ تھا، اس لیے بہت جلد سمیت بدن میں پھیل گئی اور حالت خراب ہونے لگی۔ حضرت امام حسن و حسین اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور باہم اتحاد و اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وصیتیں فرمائی۔ آپ کی زندگی سے مایوسی تھی، اس لیے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ فرمایا میں تم کو نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، تم لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 21 رمضان 40 ہجری کو انتقال فرمایا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس آفتاب و عالم تاب کو کوفہ کے عزی نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر صحیح 63 سال تھی، مدت خلافت 4 سال 9 مہینے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کی اور ان سے بکثرت اولادیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت حسن و حسین و محسن رضی اللہ عنہم تھے۔ محسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور صاحبزادیوں میں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما تھی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا عقد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خولا کے بطن سے محمد بن علی رضی اللہ عنہ تھے اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یہ بڑے نامور فرزند تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی اولادیں تھیں جن کا نہ کوئی کارنامہ ہے اور نہ انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل کی۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی خلافت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا عہد خلافت خانہ جنگی اور اندرونی جھگڑوں میں بسر ہوا۔ ایک دن کے لیے بھی آپ کو ملکی نظم و نسق کے قیام اور بیرونی فتوحات کی طرف توجہ کرنے سے فرصت نہ ملی، اس لیے تعمیری کاموں کے لحاظ سے آپ کا عہد آپ کے پیشروں کے مقابلے میں ناکام رہا، اور یہ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا۔ جب میں آپ کو منصب خلافت ملا تھا اور جو بعد میں پیش آتے رہے، ایسے مخالف حالات میں بڑے سے بڑا مدبر فرما روا بھی مشکل سے عہد برا ہو سکتا تھا، اور جس حد تک بھی آپ نے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی کسی دوسرے فرما روا سے ممکن نہ تھا۔ البتہ ان کے اسباب پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض اسباب تو وہی تھے جنہوں نے عثمانی خلافت کا نظام دھرم برہم کیا تھا اور بعض نئے تھے۔ اس کا اندازہ عہد صدیق
تحقیقی کے ابتدائی حالات کے موازنہ سے زیادہ صحیح ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس وقت تخت خلافت پر قدم رکھا اس وقت سارا عرب مشکل میں پڑا ہوا تھا۔ بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے تھے، بعضوں نے اسلام کے رکن اعظم زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ انقلاب پر آمادہ تھے۔ غرض عرب کی اندرونی حالت سخت تشویشناک تھی، لیکن ان حالات کے مقابلے کا پورا سامان موجود تھا۔ عہد رسالت کے قرب کی وجہ سے مسلمانوں میں اسلامی روح زندہ تھی، سب کے سب ایک غرض اور ایک مقصد اعلاء کلمت اللہ کے لیے متحد تھے، ان میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہوا تھا۔ حصول مقصد کے وسائل پر اختلاف رائے ہوتا تھا، لیکن اصل مقصد پر سب متفق تھے۔ گو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن خلافت کا نظام ان صاحب تدبیر و سیاست صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے چلتا تھا، جنہوں نے شجرہ اسلام کو اپنے خون سے سینچا تھا، اس لیے ان کی عزیز ترین متاع اسلام تھا۔ ذاتی حیثیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توحمل آپ کی نرمی اور تواضع اور انکساری لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتی تھی، اور خلافت کے رکن عین حضرت کا دبدبہ و شکوہ کسی کو زیادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیتا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر عربوں میں غیر عنصر کی آمیزش نہ ہوئی تھی، یعنی وہ قومیں جنہوں نے مسلمانوں کا شرازہ بکھیرا مسلمان نہ ہوئی تھی، اور جو قلیل تعداد مسلمان بھی ہوئی تھی، اس نے مسلمانوں میں اتنا اعتماد نہ پیدا کیا تھا کہ ان کے نظام شورا میں دخیل ہو سکیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اتحاد و اتفاق اور صلح فاروقی کے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی اہمیت نہ ہوئی اور ناکامیاب ہو سکتی تھی۔ اسلامی فوجوں میں غیر قوموں کا عنصر شامل نہ تھا۔ جدید اسلامی عربوں تک کی باغ جو غیر اقوام مقابلے میں متحد تھے، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں رہتی تھی، اس لیے کسی پہلو سے غیر قوموں کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جلد مخالف حالات پر قابو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جس پر میں نے پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک میں اوپر ڈال رہا ہوں، تو آپ جا کر وہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس پر بھی میں نے ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کا لنک بھی میں اوپر دے دوں گا، آپ وہ جا کر ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فطرتاً سپاہی اور میدان جنگ کے مرد تھے، اس لیے فوج کی جانب خاص طور سے آپ کی توجہ رہی۔ صفین کے مارکے میں 80,000 فوج آپ کے ہمراہ تھی۔ گو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے آپ کو فوجی نظام کو ترقی دینے کا موقع تو نہ ملا، تاہم آپ نے حسب ضرورت چھاونیاں قائم کی اور قلعے تعمیر کروائے۔ استخر کا حسین زیادہ آپ ہی کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سب حسب ذیل اوصاف بیان کیے تھے جو آپ کی سیرت پر ایک جامع تبصرہ ہے۔ وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے، ان کی ہر سمت سے علم چھوٹتا تھا اور حکمت پھوٹتی تھی، دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے وحشت کرتے تھے، رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے تھے، عبرت پذیر اور بہت غور و فکر کرنے والے تھے، چھوٹا لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے تھے، ہم بھی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جب ہم کچھ پوچھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ وہ ہم کو اپنے قریب رکھتے تھے اور خود ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ہم ہیبت سے ان سے گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ وہ دینداروں کی تعظیم کرتے تھے، غریبوں کو مقرب بناتے تھے، کے سامنے طاقتور باطل میں طمع نہیں کر سکتا تھا اور کمزور انصاف سے مایوس نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض مواقع پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات گزر رہی ہے، ستارے جھوم رہے ہیں، وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اے دنیا کسی اور کو فریب دے، تو مجھ سے لگاوٹ کر رہی ہے، میری مشتاق ہے، افسوس افسوس میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے، ہائے ہائے سفر طویل، راستہ وحشت ناک اور زیادہ سفر تھوڑا ہے۔ یہ اوصاف سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہا اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، واللہ وہ ایسے ہی تھے۔